السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وہ فائل مجھے پکڑاتے ہوئے کانپی تھی، نہ جانے اسے مجھ سے اتنا خوف کیوں محسوس ہوتا تھا۔ میں نے فائل ہاتھ میں پکڑی اور اسے اپنے سامنے بٹھا لیا، ہمیشہ کی طرح۔ آج بھی وہ تنہائی میں اپنا سارا اعتماد کھو بیٹھی تھی۔ آبائے میں ہونے کے باوجود اس کا کانپتا ہوا وجود مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے آج بھی وہی سوال دہرایا تھا جو پچھلے 1.5 سال سے پوچھ رہا تھا، مگر اس نے آج بھی ہمیشہ کی طرح جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ آفس کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی اور خود بیٹھ کر اس کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ وہ میری بیٹی کی ہم عمر تھی۔ اس کی ذمہ داری اکاؤنٹ دیکھنا تھی، جسے وہ بخوبی نبھا رہی تھی۔ جب بھی سب لوگ گروپ کی شکل میں آتے اور باری باری مجھے اپنی کارکردگی کے متعلق بتاتے تو ان میں سے سب سے بہترین انداز میں وہ بتاتی تھی۔ مجھے بس اس چیز کی کھوج کرنا تھی، وہ لوگوں میں اتنی دیدہ دلیری سے بات کر لینے والی لڑکی تنہائی میں اتنی خوفزدہ کیوں ہو جاتی تھی۔ اس کا نام مہرین تھا۔ مہرین میرے آفس کے علاوہ ایک اور کمپنی میں بھی کام کرتی تھی۔ میرے آفس سے نکلنے کے بعد وہ سیدھی وہاں چلی گئی اور میں اپنے ایک دوست سے ملنے چلا گیا، اس کو یہ ذمہ داری سونپنے کی غرض سے کہ وہ مجھے مہرین کے متعلق تمام معلومات فراہم کرے۔ میری اپنے دوست سے بہترین انداز میں ملاقات ہوئی، بہت وقت تک گپ شپ ہوتی رہی۔ آخر میں نے مدعے کی بات کو چھیڑا اور ساری بات اپنے دوست کے گوش گزار کرنے کے بعد اس کو سمجھایا کہ یہ کام اتنی رازداری سے کرنا ہے کہ خود مہرین کو بھی خبر نہ ہو۔ میرے دوست نے حامی بھر لی اور میں اس سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ میں اپنے ورکرز کے ساتھ بطور باس نہیں، بطور باپ ڈیٹ کرتا تھا۔ اس لڑکی کے متعلق معلومات نکلوانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جہاں تک ہو سکے اس کے مسائل کا تدارک کیا جائے۔ ٹھیک 24 دن بعد مجھے میرے دوست کی کال موصول ہوئی۔ اس نے مجھے چائے پر بلایا۔ یقیناً وہ مہرین کے متعلق ساری معلومات لے چکا تھا۔ عمومی گپ شپ کے بعد بامقصد بات چیت شروع ہوئی اور میرے دوست نے بتایا کہ مہرین ایک پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ بچپن میں یتیم ہوئی، اس کی ماں کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اس لیے وہ گاؤں کے چند اچھے گھروں میں کام کرنے لگی۔ جب مہرین خود اسکول جانے لگی تو وہ واپسی پر ماں کے پاس آ جاتی۔ اس کی ماں جن گھروں میں کام کرتی تھی اس میں سے جو بچے پڑھے لکھے تھے ان سے کہہ کر مہرین کو بھی پڑھا لیتی، اور اکثر اوقات ان گھروں سے کچھ نہ کچھ بچا کچا کھانے کو بھی مل جاتا۔ یوں گزر بسر ہوتی رہی۔ جب مہرین کی تعلیم مڈل تک مکمل ہو گئی اور وہ 9ویں کلاس میں تھی، اپنی والدہ کے ہمراہ ایک گھر میں کے کام کر رہی کہ فارغ ہوئی اور بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ اس کی والدہ چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگی۔ اسی دوران اس گھر کے جوان بیٹے نے مہرین سے دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ شور مچانے پر وہ اس لڑکے سے تو محفوظ رہی، مگر اس کی عزت کا جنازہ سارے گاؤں میں نکل گیا۔ پھر اس کی ماں اسے کبھی کام پر ساتھ نہیں لے گئی۔ اس کی ماں کام پر جاتی تو باہر سے تالا لگا جاتی، مگر تالے کے اندر بھی مہرین محفوظ نہ تھی۔ اس لڑکے نے دیوار پھیلانگ کر مہرین کو بے آبرو کرنا چاہا، مگر اہل محلہ کی مداخلت پر ناکام رہا۔ اب اس کی والدہ پھر مہرین کو ساتھ لے جانے لگی۔ اب گاؤں کے سب سے معزز اور نمازی پرہیزی شخص کے گھر بٹھاتی، مگر وہاں بھی اسے ایسی ہی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک مہرین کی والدہ کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر شہر منتقل ہو گئی، اور یہاں تعلیم اور رزق کے مواقع زیادہ تھے، اس لیے حالت بھی کچھ بہتر ہو گئی۔ جب وہ لوگ شہر منتقل ہوئے تو اس پر ایک بات واضح ہو گئی کہ انسان کہیں کا بھی ہو، درندہ بنتے وقت دیر نہیں کرتا، کیونکہ یونیورسٹی میں کلاس فیلو لڑکوں کے علاوہ پروفیسر صاحبان تک نے ہوس مٹانے کے عوض کامیابی کی ضمانتیں دیں۔ ایسے پارسا لوگوں کی تنہائی میں غلاظت دیکھ کر وہ اس قدر سہم گئی کہ کسی مرد پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے دوست نے مجھے بہت ساری دیگر معلومات دیں، جن پر غور و فکر کے بعد میں نے مہرین کو اعتماد دینے کا فیصلہ کیا، مگر چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکا۔ آج مہرین میری بہو ہے، مگر وہ آج بھی کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی دی ہے جسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتی، اور اکثر وصیت کرتی ہے کہ میں مر جاؤں تو میری بیٹی کو میرے ساتھ دفن کر دیا جائے، اور اس وصیت کی وجہ سے صرف اس کا خوف ہے جو ہم جیسے مردوں نے اس کے دل میں بٹھا دیا ہے۔
میں نے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مہرین کو جتنی بار بھی ہراساں کیا گیا تنہائی میں کیا گیا، یعنی محفلوں میں نیک لوگ تنہائی میں ابلیس کے چیلے بنے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنہائی میں عدم اعتماد کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک مہرین کی کہانی ہے، سوچیں۔